Our biggest motivation to earn money should be spending in the cause of Allah subhanahu wa ta'ala. کہ میں مال کثرت سے کماؤں اور پھر اللہ کے راستے میں خرچ بھی کروں. اینڈ سبحان اللہ, لیکن the irony is تقریباً سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے راستے میں کریں, لیکن کیا میں اور آپ اپنے آپ سے کوشچن پوچھیں کہ میں جو جاب کر رہا ہوں یا میں جو مال کما رہا ہوں تو کرنٹلی میں اس مال سے کتنے پیسے دے رہا ہوں اپنے رب کو؟ میں اللہ کے راستے میں کرنٹلی جتنا بھی چلے 10,000 کما رہا ہوں, 20,000, 50,000, لاکھ, 2 لاکھ کما رہا ہوں, میں کرنٹلی اس کا کتنا پرسنٹ اللہ کے راستے میں صدقے میں دے رہا ہوں؟ اگر تو میں ابھی نہیں دے رہا, جب میرے پاس مال زیادہ کثرت سے آئے گا تو میں تب کب دوں گا؟ جب میں ابھی اپنے کلیم میں جھوٹا ہوں اور میں ابھی اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر رہا, تو جب کثرت سے مال آ جائے گا تو کثرت سے مال آنے کے بعد تو لوگ اکثر باغی ہو جاتے ہیں, لوگ اکثر اپنی اوقات بھول جاتے ہیں, ان کا جو ایک نفس ہمارا بسو ہے وہ غالب آ جاتا ہے ان پہ. So ask yourself this question: if I'm not spending right now, I'll not be able to spend in the future. تو ارادہ کریں کہ ابھی سے انشاءاللہ آپ نے اس کو صدقہ میں دینا ہے, اور یہ بس سوچیں کہ ابھی تو مال کم ہے, جب زیادہ آئے ہوگا تو میں دوں گا. میں آپ کو ایک اسٹوری سناتا ہوں, the story of Malaysia's richest man. وہ شخص his story is from rags to riches, بالکل زیرو سے ہیرو تک, ٹھیک ہے. وہ شخص سیریا سے آئے اپنی ماں کے ساتھ, شور پہ ملیجن پہ لینڈ کیا, اپنے جوتے بیچے اور چاول لیے اپنے آپ کو اپنا پیٹ بھرنے کے لیے. یہ حالات ہے. اور پھر اسی دن کچھ ٹریڈنگ کی, کچھ جو چاول بچ گئے کچھ تو پکائے کھا لیے, کچھ جو بچ گئے ان کو بیچا خریدا, مختلف ٹریڈنگ کی, اور 10 رنگٹس بنائے, which is 1.5 pounds around. تو وہ بنا کے اپنی ماں کے پاس اور کہا کہ ماں جی میں نے آج 10 رنگٹ بنائے ہیں. ماں نے کہا کہ give half of it in صدقہ, آدھا ہے اس کو صدقہ میں بھیج دو. تو انہوں نے کہا کہ ماں جی کیوں نہ میں ایسے کروں کہ میں مال کماتا جاؤں, ان کو اسی کو پورے کے پورے 10 رنگٹس کو ری انویسٹ کروں, دوبارہ مال کماؤں, پروفٹ آئے گا, جب مال زیادہ ہو جائے گا تو پھر ہم کثرت سے صدقہ کریں گے. انہوں نے کہا نہیں بیٹا ایسے نہ کرنا. کہا کہ یہ جو مال تم نے کمایا ہے نا, یہ اللہ کی طرف سے برکت تھی اور اپرچونٹی تھی تمہیں مال کمانے کی. یہ ایک بات یاد رکھیں, جو مال کمایا جاتا ہے نا وہ کیپٹل یا پرنسپل اماؤنٹ سے نہیں کمایا جاتا, وہ اپرچونٹی سے کمایا جاتا ہے. میں نے کتنے لوگ دیکھے ہیں جن کے پاس کتنا زیادہ کیپٹل ہے بٹ دے آر ناٹ ایبل ٹو ارن منی, اور کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس کچھ مال نہیں تھا, ان کو اپرچونٹیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پرووائڈ کی اور ان سے انہوں نے کتنا مال کما لیا. سو اس ماں نے بڑی پیاری اسٹیٹمنٹ کی کہ جو مال تم نے کمایا ہے نا, یہ تم نے کیپٹل کی وجہ سے نہیں کمایا, جو پرنسپل اماؤنٹ کی وجہ سے نہیں کمایا, تمہارے پاس تھا ہی کچھ نہیں, بلکہ تم نے اللہ کی طرف سے برکت اور اللہ کی طرف سے تمہارے لیے جو ایک آسانی تھی نا, ایک اپرچونٹی تھی, اس کی وجہ سے تم نے کمایا ہے. تو تم کیا کرو, تم آدھا خرچ کرو, آدھا اللہ کے راستے میں دو, اور ہمیشہ یاد رکھو کہ تم نے اسی چیز کو نا اپنا ایک اپنی ایک سیکنڈ نیچر بنانی ہے کہ جتنا بھی مال آیا تم نے ارلی چیریٹی دینی ہے, ارلی صدقہ کرنا ہے. تو میری بھی ریکویسٹ آپ لوگوں سے یہ ہے کہ اگر آپ ابھی 20,000 کما رہے ہیں, 50,000, لاکھ روپے کما رہے ہیں, give some portion of it in صدقہ right now. And I know businesses, میں نے ان کے بارے میں سنا بھی ہے, کچھ کے بارے میں جانتا بھی ہوں, their growth strategy is صدقہ. So my request to entrepreneurs is, جو دیکھ رہے ہیں اور جو جاب بھی کر رہے ہیں, اچھا جتنے پیسے بھی کما رہے ہیں ابھی صدقہ دینا شروع کریں اگر آپ اپنے مال میں برکت چاہتے ہیں. Because tomorrow never comes. کل کا دن کبھی نہیں آتا. یہ کبھی نہیں ہے دیکھا گیا کہ جب میرے پاس اتنا مال ہو جائے گا میں تب صدقہ دوں گا. جو اسمارٹ لوگ ہیں وہ فوراً سے اپنے جتنے بھی مال آ رہا ہے اس پہ صدقہ نکالتے ہیں. اینڈ that guy he is now the richest man in Malaysia. Why? Because اس کی ماں کی نصیحت پہ کہ بیٹا تم نے ارلی چیریٹی نکالنی ہے. تو ہم اس شیطان ہے کہتا ہے کہ ابھی پیسہ رکھو, ابھی تم نے لاکھ پہ 2 لاکھ کمائے ہیں, تم اگر 2 لاکھ میں سے تم 50,000 صدقہ میں دو گے پھر تو 1.5 لاکھ بچ جائے گا. تم کیسے ری انویسٹ کرو گے؟ تمہیں ری انویسٹمنٹ کے لیے بہت زیادہ مال چاہیے. نہیں, یاد رکھیں کیپٹل کبھی نہیں چاہیے ہوتا. یاد رکھیں اللہ کی طرف سے اپرچونیٹیز چاہیے ہوتی ہیں. یہ اللہ ہے جو کہ مواقع پروڈیوس کرتا ہے. تو گیو ارلی صدقہ, اس سنت کو بھی ریوائیو کریں آف گیونگ آؤٹ ارلی صدقہ انشاءاللہ تعالیٰ. ایک اور کویسچن میں آپ لوگوں سے پوچھ لیتا ہوں, اینڈ دس از going to be very interactive session. What should be the top 3 habits of to start a business? ایک شخص کی جو بزنس کرنا چاہتا ہے اس کی ٹاپ 3 ہیبٹس کیا ہونی چاہیے؟ نمبر 1 از ٹو انویسٹ ان یور سیلف. دیکھیں ابھی ہم بات کریں تھوڑی دنیاوی طرح سے, ٹھیک ہے.
انویسٹ ان یور سیلف. کثرت سے اپنی لرننگ کریں, کثرت سے اپنے اوپر پیسہ خرچ کریں, اپنی گیم کو اٹھائیں. Get exposure how to save taxes, halal way, how to find opportunities, how to invest my money. اصل جو entrepreneurship ہے وہ یہ ہے کہ آپ پرنسپل اماؤنٹ آپ کے پاس نہ ہو اور آپ لوگوں کے پیسوں سے پیسہ کمائیں. یہ تو آسان ہے کہ ابا جی نے پیسہ دیا, اس پہ پیسے بنا لیے, پلاٹ 10 لاکھ کا لے لیا, اس پہ 12 لاکھ بنا لیے, تو آسان ہے. Real entrepreneurship is کہ you don't have money and you sell your idea to people, get their investments and earn money. ٹھیک ہے, اور یہ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ جب تک آپ اپنے آپ پہ good amount of money خرچ نہ کریں. Learn strategies to do business, learn different techniques to save money and have good profits. Currently کیا چل رہا ہے آج کل معاشرے میں؟ لیٹسٹ ٹیکنیکس اینڈ اسٹریٹجیز کیا ٹو ارن مور منی. سو انویسٹ یور سیلف, انویسٹ منی ان یور سیلف. ڈونٹ سے کہ میں نے تو ہاں بھائی رچ ڈیڈ پور ڈیڈ لے لی اور میں نے پڑھی. ڈونٹ سے تو ہاں بھائی میں نے ہاؤ ٹو گیٹ رچ بفور لنچ. تو اس طرح کی یہ بھی بہت تھوڑی چھوٹی انویسٹمنٹس ہیں. سو انویسٹ ان یور سیلف اینڈ گین ایکسپوجر. نمبر 2 از مینٹرشپ, اچھی مینٹرشپ. ایسے لوگ جو کہ دیندار ہیں, جو کہ اچھے اخلاق والے ہیں, دے ہیو گڈ اینڈ گریٹ ویلیوز, اور جو کہ اچھے طریقے سے انہوں نے مال کمایا ہے. کیونکہ ایک جو مینٹور ہے نا, وہ سبحان اللہ ساری زندگی کا ایکسپیرینس جو ہے نا آپ کے سامنے کچھ نصیحتوں میں رکھ دے گا. ایک جو اچھا مینٹور ہے وہ 100-200 کتابوں کا جو سمری اور جو کرکس ہے وہ آپ کے سامنے لا کے رکھ دے گا. ایک اچھا مینٹور آپ کو اندھیرے میں گائیڈنس دیتا ہے کہ آپ نے کہاں جانا ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مینٹور تھے وہ جبریل علیہ السلام تھے, جو کہ ان کو مختلف ٹف سچویشن میں گائیڈ کرتے تھے with the help of and with the aid of Allah subhanahu wa ta'ala. تو everybody has to have a mentor. صحابہ کے مینٹور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ٹھیک ہے, تو جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امام قرآن ہیں اور صحابہ کے امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور پوری امت کے امام صحابہ ہیں, اس طرح ہمارا بھی مطلب اس پوائنٹ میں ٹیچر ہمیشہ ہونا چاہیے اور اچھا مینٹور ہمیشہ ہونا چاہیے لائف میں. ٹھیک ہے, جو کہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے دے. اینڈ ہی شوڈ ناٹ بی منی لور مینیاک. ہی شوڈ بی اے پرسن جو کہ واقعی میں آپ کو صحیح راستے کی طرف وہ دے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مطلب دین کو پرائورٹی سکھائے اور پھر آپ کو بتائے کہ کس طرح سے وہ کرنا ہے. اور تیسری جو ٹپ ہے وہ ہے ارلی چیریٹی, جس کے بارے میں ابھی میں نے بات کی.